بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر وہ برا شخص اس کو بار بار اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے مجبور کیوں کر رہا تھا؟ وہ کس سے اسے آشنا کروانا چاہ رہا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی قسط ملاحظہ کیجیے، مگر بقیہ کہانی سننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، انمول موتی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ شکریہ۔ تو آئیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر اس کی باتوں کا سحر اس پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا، اور اسی بے بسی کی حالت میں وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی باتیں اس کو اندر سے جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ جو ہمیشہ خواہشوں کا تابع رہا تھا، دوسروں کی محبتوں کا خواہش مند، اپنے اندر کی حقیقت سے بے خبر، وہ تو ہمیشہ دوسروں میں ہی خود کو تلاش کرتا رہا تھا، اور خدا کو تو اس نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور کرتا بھی کیسے؟ وہ تو خدا لفظ سے ہی ناواقف تھا، اور اب اپنے اندر پیدا ہونے والے تغیر کو وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد گویا ہوا، لیکن سر، میں کہاں ڈھونڈوں اس کو؟ اس کے لہجے میں طلب واضح تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ہر جگہ ہے، ہر شے میں ہے، تیرے اندر ہے، تیرے باہر ہے۔ محسوس کر، اسے محسوس کر کہ وہ تیری ہر آتی جاتی سانس میں ہے۔ وہ شخص کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا، یوں لگتا تھا جیسے وہ اس لمحے خدا کو اپنے قریب محسوس کر رہا ہو۔ وہ تھکے تھکے سے قدموں سمیت وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے اپنے قدموں کی چاپ میں شکستگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، لیکن اپنی اس تبدیلی کو وہ کوئی مثبت نام نہیں دے پا رہا تھا۔ سین بدلتا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو شائستہ؟ گرینڈ ماں کی آواز پر وہ اپنے کمرے کی جانب جاتے جاتے رک گئی، جو ماما سے لاؤنج میں مخاطب تھیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا کر رہی ہوں میں؟ ماما تیکھے انداز میں گویا ہوئیں۔ ایک عیسائی سے سنیا کی شادی کا فیصلہ تم نے کیا سوچ کر کیا ہے؟ ان کا لہجہ انتہائی کمزور ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا حرج ہے اس شادی میں؟ ماما ابرو چڑھا کر سختی سے بولیں۔ تمہارے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں تو۔ اسٹوپٹ! ان کی بات پر ماما ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ آپ کو اتنی بار منع کیا ہے میں نے کہ میرے کسی معاملے میں مداخلت مت کیا کیجیے، لیکن آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سنیا میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے جس شخص کا بھی انتخاب کروں گی وہی اس کی زندگی میں شامل ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ ماما ان پر غصے سے بھرپور نظر ڈال کر لان سے باہر نکل گئیں، تو گرینڈ ماں انہیں تعصب سے دیکھتی رہ گئیں۔ کاش کہ میں اپنی بیٹی پر اتنا حق جتا سکتی جتنا تم اپنی بیٹی پر اپنا حق جتا سکتی ہو۔ شائستہ! ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت اسے گرینڈ ماں پر سخت غصہ آ رہا تھا، جو اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم کرنا چاہتی تھیں، اور اسی لمحے اسے ماما پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا، جو اس کی خاطر گرینڈ ماں سے الجھ پڑی تھیں۔ وہ ان کی اس محبت پر دھیرے سے مسکرا دی۔ سین بدلتا ہے۔ کیری، مائی سن! پاپا گرم جوشی سے دونوں بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھے تو وہ فوراً ان سے گلے جا لگا۔ وہ فرتے محبت سے اس کی کشادہ پیشانی کو چومتے ہوئے بولے، آج تم نے میرا وہ خواب پورا کر دیا جو میں نے تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ آج پاپا نے اس کا بزنس ایڈمنسٹریشن کمپلیٹ ہو جانے کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ پاپا کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے ایک نظر پارٹی ہال میں دوڑائی، جہاں ہر شخص مگن اور ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے اپنے اندر کو ٹٹولنا چاہا، جہاں خوشی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بیزاری سے پاپا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے ہر ایک سے اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ یکدم اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلا جائے، جہاں کوئی بھی نہ ہو، مگر فی الحال وہ اپنی اس خواہش کو پورا نہ کر سکتا تھا۔ تبھی وہ پاپا کی بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اب چند دنوں تک تمہارا بزنس بھی اسٹیبلش ہو جائے گا، بس اب جلدی سے کوئی مذہب اڈاپٹ کر لو تاکہ سوسائٹی میں تمہیں مزید کوریج مل سکے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے کی جانب بڑھ گئے تو وہ ان کے الفاظ میں گم عجیب سی کیفیت میں گھرا ان کی پشت کو تکتا رہا۔ اس نے پھر ایک نظر پارٹی ہال میں موجود لوگوں پر ڈالی،
جہاں ہر شخص کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن کوئی بھی شخص اپنے رویے اور ظاہری حالت سے کسی مذہب کا سچا پیروکار نہیں لگ رہا تھا۔ ان کا ہر عمل اور ہر فعل ان کی اپنی مرضی کے مطابق تھا۔ ان کی صبح اور ان کی رات ان کی مرضی کے تابع تھی۔ تو مذہب کہاں تھا؟ محض ان رسومات میں جو وقتاً فوقتاً منائی جاتی تھی۔ کیا مذہب وہ نہیں ہوتا جس کے مطابق ہم اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا، کیا دنیا میں ایسا کوئی مذہب ہے جو ہمارے اندر اور باہر کو بدل کر رکھ دے؟ وہ اپنے خیالوں میں گم گیٹ کراس کر گیا، اور ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کی سوچیں مزید گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ دوبارہ اسی کنڈیشن میں چلا گیا تھا جس سے وہ بارہا بچنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا وہ آرلینڈ کے گھر پہنچ گیا جہاں وہ انوائٹڈ تھا۔ کانگریچولیشن کیری، آرلینڈ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے خوشی سے بولا۔ تھینکس یار۔ اتنا کہہ کر وہ آرلینڈ کے ان دوستوں کی جانب مصافحے کے لیے بڑھ گیا جنہیں آرلینڈ نے انوائٹ کیا ہوا تھا۔ آج تمہاری اتنی بڑی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں نے خاص طور پر اپنے ان دوستوں کو انوائٹ کیا ہے کیری۔ آرلینڈ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوفے میں دھسے اپنے دوستوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ ایک بار پھر تھینکس کہنے لگا۔ کم آن یار، آج ذرا زبردست قسم کی سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ آرلینڈ اسے لے کر کمرے کی ایک سائڈ پر بنے ڈرنک کارنر کی جانب چل پڑا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ تمہیں پتا ہے نا آرلینڈ، میں کم آن کیری، تم ہر ایونٹ کو اسی طرح برباد مت کیا کرو۔ آرلینڈ نے قدرے خفگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سوری آرلینڈ، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر تم لوگ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، وہ قطعی انداز میں کہتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ اوکے، اب اگر تم نے ہمارا دیا ہوا گفٹ وصول نہیں کیا تو پھر یہ دوستی ختم سمجھو۔ آرلینڈ نے دھمکی دی تو وہ تجسس سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا کون سا گفٹ تھا جس کو پریزنٹ کرنے کے لیے وہ اس قدر سیریس ہو رہا تھا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ لیکن اس گفٹ میں ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ کیوں آرلینڈ؟ آرلینڈ کے دوستوں میں سے ایک نے معنی خیز انداز میں عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ محض انہیں دیکھ کر رہ گیا، جبکہ آرلینڈ ایک بھرپور کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کم آن کیری، آرلینڈ نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا جو ڈرائنگ روم کے دائیں جانب کھلتا تھا، اور پھر آرلینڈ سمیت کمرے میں موجود اس کے دوستوں نے زوردار تالیوں میں دروازہ کھولنے کا سگنل دیا اور اسے ایک دم اندر کی جانب دھکیل دیا۔ اس کے بالکل سامنے کمرے میں عین وسعت میں چیئر پر ایک 16-17 سال کی لڑکی رسیوں میں جکری ہراساں سی بیٹھی تھی۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں۔ اس نے نہ سمجھی کے عالم میں پہلے اس لڑکی کو اور پھر آرلینڈ کی جانب دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا گفٹ ہے، لیکن آرلینڈ کی آنکھوں میں اترتی خباثت کو دیکھ کر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے کمرے سے باہر دھکیلا اور دروازہ لاک کر کے اس لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی برستی آنکھیں اس کی مجبوری اور لاچاری کو ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل اس کے قریب سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ بھٹک کر چیئر کی پشت سے جا ٹکرائی۔ ریلیکس، وہ اس کے دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تو وہ چیخ پڑی۔ نو ڈونٹ ٹچ می پلیز۔ وہ اب بری طرح سے رو رہی تھی۔ ریلیکس سسٹر، ریلیکس، وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ یقیناً برٹش ہی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ ہوس نہیں تھی جو اکثر یہاں کے نوجوانوں کی نظروں میں پائی جاتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے چھائی دھند میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس کے الفاظ پر اعتبار کرنے لگی۔ شاید اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، جبکہ وہ اب اس کے بازوؤں کو رسی سے آزاد کرنے میں مصروف تھا۔ تم بہت اچھی فیملی کی لگتی ہو۔ پھر نہیں، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں لے کر آئے ہیں۔ اس نے چہرے پر آئے آنسوؤں کو ایک ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں مسلمان ہوں اور میں مر کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتی۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ دیجئے۔ وہ اچانک اس کے آگے اپنے بندے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے بولی تو اس نے اس کے ہاتھوں کو کھولنا چاہا، لیکن اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں چھپا لیے۔ میں مسلمان ہوں اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی نامحرم مجھے ہاتھ لگائے۔
وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش بول رہی تھی، لیکن وہ اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، اس نے نرمی سے کہا تو وہ شرمندہ سی اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلو گی؟ وہ ایک بار پھر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اعتبار کرتی ہو تو اس نے اس کی آنکھوں میں بے یقینی کا عنصر دیکھ لیا تھا۔ آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گے نا؟ اس نے ایک آس سے پوچھا۔ نہیں، صرف یہاں سے نہیں نکالوں گا، بلکہ بحفاظت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا، تو وہ بھی اپنے سر پر اسکارف کو اچھی طرح لپیٹ کر اس کے پیچھے چل دی۔ پورے کمرے میں وائن کی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ آرنلڈ اور اس کے دوست ہوش و خرد سے بیگانہ زمین پر بے ترتیبی سے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ وہ فوراً یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے اسے آگے کیا اور دروازے لاک کر کے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس کے گھر کے سامنے تھا۔ اینا، 35-36 سال کی ایک نفیس خاتون فوراً اس کی گاڑی کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ اینا، کہاں تھی تم؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تمہارے دادا ابو تمہارے لیے کس قدر متفکر تھے، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اسے خود سے لگائے وہ آنسوؤں سے لبریز لہجے میں بول رہی تھیں، جبکہ وہ ان کی زبان سے ناواقف ہونے کے باعث خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے اسے شاید اب دیکھا تھا، تبھی فوراً پوچھ لیا۔ امی، یہ وہ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروانے لگی تھی، مگر اچانک یاد آنے پر کہ وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتی، فوراً رک گئی، جبکہ وہ موجودہ صورتحال کا اندازہ لگا کر خود ہی اپنا تعارف کروانے لگا۔ جی، میں کیری ہوں۔ اینا نے کھڑے کھڑے اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا، تو وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھ گئی اور اس کی پیشانی چومنے لگی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے بیٹا، تم دونوں جہان میں امان پاؤ۔ وہ مسلسل آنسو بہاتے ہوئے اسے دعائیں دے رہی تھیں۔ وہ ان کی زبان نہ سمجھتے ہوئے بھی سب کچھ سمجھ گیا تھا اور محبت کے اس لمس کو پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ، وہ اندر کی جانب جاتے ہوئے بولی۔ جی بہت شکریہ، بس میں چلتا ہوں، پلیز کیری بھائی رک جائیے، وہ بے اختیار اسے بھائی کہہ گئی تھی جس نے اسے بہن بنایا تھا۔ وہ اردو میں کہے گئے ان الفاظ کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود تاثرات اس کے الفاظ کا مطلب سمجھا گئے تھے۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ وہ ایک پاکستانی فیملی تھی جو کچھ عرصہ قبل لندن میں شفٹ ہوئی تھی۔ اینا کے والد کی بے وفائی نے انہیں بے سہارا کر دیا تھا۔ آنٹی اور وہ خود مختلف اسٹورز پر جاب کرتی تھیں اور اب ان کی پہلی کوشش واپس پاکستان جانے کی تھی، مگر فائنینشیل پرابلمز کے باعث وہ یہاں رہنے پر مجبور تھیں۔ ہمارے ساتھ میرے دادا ابو بھی رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے کمرے سے بہت کم باہر آتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اینا نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بتایا، جبکہ وہ اس کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ اللہ کو دوسری بار سن رہا تھا۔ پہلی بار اس نے یہ لفظ اس شخص کے منہ سے سنا تھا۔ کیری بیٹا، تم سے اینا کے دادا ابو ملنا چاہتے ہیں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو، آنٹی اندر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ آنٹی، مجھے برا کیوں لگے گا، بلکہ مجھے بہت خوشی ہوگی ان سے مل کر۔ وہ سینٹرل ٹیبل پر کپ رکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور آنٹی کے بتانے پر وہ دائیں جانب والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں بمشکل ایک بیڈ اور صوفہ سیٹ ہی سما پایا تھا۔ پاکستانی طرز سے کی گئی اس کمرے کی سجاوٹ ایک الگ منظر پیش کر رہی تھی۔ کمرے کے دائیں جانب زمین پر بچھی چٹائی پر 60-65 سال کا ایک بزرگ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھا۔ انہیں یوں خضوع و خشوع سے عبادت میں مشغول پا کر اسے ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی بالکل اچانک اس کی نظر بائیں جانب دیوار پر لٹکی ایک تصویر پر جا پڑی جو ایک نفیس سے گولڈن فریم میں مقید تھی۔ وہ مقناطیسی قوت کے زیر اثر اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے یہ منظر، یہ جگہ اور یہ لوگ پہچاننے میں قطعی دیر نہ لگائی۔ روشنیوں اور نور سے جگمگاتی یہ جگہ اسے بالکل نئی نہیں لگی تھی، لیکن وہ ایسی تصویر زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے خواب میں یہ منظر کیسے دیکھ لیا تھا؟ اچانک اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
اس نے اپنی سانسوں کے شور کو بہت مدھم سا ہوتے سنا اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں اور لرزتی انگلیوں سے اس تصویر کو چھونا چاہا، تبھی وہ کسی کی آواز پر ہڑبڑا کر رہ گیا۔ تم کیری ہو نا؟ وہ مڑ کر اس کی آواز کی سمت میں دیکھنے لگا جہاں سے آواز آئی تھی، مگر سامنے کا منظر دھندلا دھندلا سا تھا۔ کب اس کی آنکھیں بھیگی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تو سامنے کا ہر منظر بالکل صاف نظر آنے لگا۔ ادھر میرے پاس آ جاؤ بیٹا، وہ قرآن شریف کو شلف پر رکھتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئے تو وہ میکان کی انداز میں ان کی طرف بڑھ گیا جو اب دوبارہ چٹائی پر بیٹھ چکے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے شخص سے مل رہا ہوں جسے عورت کی عزت کا نہ صرف احساس ہے بلکہ وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ خدا تمہیں اس کا اجر دے، جس نے تمہیں ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہونے سے محفوظ رکھا جس کی سزا یہ ہے کہ خدا روز قیامت اس شخص کی جانب نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ گناہ؟ وہ زیر لب اس لفظ کو دہرانے لگا جس کو وہ پہلی مرتبہ سن رہا تھا، اور شاید اس کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، تبھی وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ ہاں بیٹا، گناہ ایک ایسا کام ہے جسے لوگ ہوس اور عیش پسندی کی خاطر اسے اپنا لیتے ہیں۔ وہ بغور ان کی بات سن رہا تھا۔ تم کرسچن ہو نا بیٹا؟ وہ اس کے نام سے اندازہ لگاتے ہوئے بولے۔ جی میں۔ اس سے آگے اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو خود نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھا اور دوبارہ آنے کا وعدہ کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اور یہ تھی ہماری آج تک کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل انمول موتی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔